صرف ایک واسطے اور دو واسطے سے اعلیٰ حضرت کے دامن تک جوڑ دیں گے۔ سیدنا مفتی اعظم عالم، ان کے واسطے سے صرف ایک ہی واسطہ، حضور حافظ ملت اور حضور صدر الشریعہ، اس واسطے سے دو واسطہ، صرف دو ہی سیڑھی اور ایک سیڑھی میں آپ اعلیٰ حضرت کے دامن میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ قرب اور اب کہاں ملے گا؟ سبحان اللہ۔ اتنا قرب ہے اور اعلیٰ حضرت کا ان کے اوپر اتنا احسان ہے کہ 90 سال مالک کونین ہیں جو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں جو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رفیقان گرامی، ہم سب یہاں پر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے اور ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ رفیقان گرامی، آج جس ماحول میں ہم لوگ سانسیں لے رہے ہیں، وہ ماحول دنیا کے اعتبار سے تو بہت ترقیوں پر ہوگا، لیکن دین کے اعتبار سے دیکھیں تو دینداریاں بالکل سسکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جو لوگ دینداری اختیار کیے ہوئے ہیں انہیں طرح طرح کے طعن و تشنیع، طرح طرح کی باتوں کو سننا اور سہنا پڑتا ہے۔ آزاد روی، آزاد خیالی اور فتنوں کی جو فراوانی ہے یہ بالکل عام ہے۔ اگر کوئی برائی میں مبتلا ہے اور کوئی عالم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اس عالم کو فتین کے نام سے جانتے ہیں اور مشہور بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری اصلاح کر رہے ہیں یہ ان کی دینی ذمہ داری ہے۔ اللہ اور رسول کی بارگاہ سے جن ذمہ داریوں کو ان کے کندھوں پر لادا گیا ہے وہ ذمہ داریاں یہ بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ وہ اپنے اور غیر کی کوئی تمیز نہ کرتے ہوئے سب کے ساتھ یکساں اصلاح حال کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ وہ محنت کر رہے ہیں، وہ مشقت کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بس ایک چیز جانتا ہے کہ یہ مولانا لوگ ہر معاملے میں دین گھسا دیتے ہیں۔ ہم تجارت کر رہے ہیں تو یہ دین کے اعتبار سے تجارت صحیح نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کہتے ہیں مولانا تجارت کرنے میں کیا دین اس میں گھسا ہے؟ دین کہتے ہیں نماز روزہ کرنے کا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، غرض کی دوسرے اور جو عبادات ہیں ان میں آپ دینی مسائل بیان کریں، ہم سنیں گے، لیکن آپ ہمارے ذاتی معاملات میں دین کو گھسائیں گے تو ہم آپ کی نہیں سنیں گے۔ میں ایسے لوگوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی دین سے باہر نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ انسان زندگی کیسے گزارے گا؟ ایک مسلمان اپنی زندگی کیسے بسر کرے؟ اس کے شب و روز کے معاملات کو اللہ و رسول نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ قرآن نے یہ ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے نبی کی زندگی سب سے بہترین نمونہ حیات ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔
आइडियल आपका हमारा नबी है। आपको जिसके नक्शे कदम पर चलना है वो मेरा महबूब है। बेशक आपको अपने शबो रोज को, अपनी तिजारत को, अपनी नमाजों को, अपने रोजों को, अपनी इबादतों को जिस तरह से अदा करना है उसमें मेरा नबी तुम्हारा आइडियल है और मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलते हुए तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारना। हाय हाय वाह वाह। सुभान जो लोग नबी की इत्तिबा करते हैं, जो लोग नबी की गुलामी करते हैं, जो लोग नबी की पैरवी करते हैं, दर हकीकत वही मुसलमान हैं और वही दोनों जहां में कामयाब हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, जो लोग दीन का पट्टा अपने गले से उतारने की कोशिश करते हैं और वो लोग कहते हैं कि मौलाना हर मामले में दीन कहां से झुका देते हो, जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप हर मामले की बात करते हैं, आप अपने घर में रहते हुए अपने बीवी के साथ जो मामलात करते हैं या अपने बच्चों के साथ जो मामलात करते हैं वो भी दीन से हट कर दिखा दीजिए कि कैसे मामला किया जाता है। मैं गुलामी नहीं करता। हाय हाय वाह वाह बहुत खूब। मेरे नबी ने हर एक के साथ जिंदगी गुजारने का एक सलीका बता दिया है। अपनी बीवियों के साथ कैसे जिंदगी गुजारे मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो अपनी बीवी के साथ सबसे बेहतर सलूक करे। जरा सोचो, वो जमाना था जब लोग औरतों को बिल्कुल जानवर से भी बदतर समझा करते थे, मेरे नबी ने उन्हें ऊंचा मकाम अता कर दिया है और मेरे नबी ने उनके साथ हुस्ने सुलूक करने वालों को अपने मुआशरे में सबसे बेहतरीन लोगों को गर्दान दिया। जरा सोचिए, मेरे नबी ने हर एक के साथ जिंदगी गुजारने का कैसा सलीका अता किया है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, कुफ्फारे मक्का उनसे कहते हैं, ए सलमान, तुम्हारे नबी तो तुम्हें मामूली मामूली चीजें बता रहे हैं, नबी की शान यह है कि वो अल्लाह से बंदों को करीब करें, वो अल्लाह के अहकामात को बताएं। वो नबी तुम्हें तो चलने का ढंग बता रहा है, तुम्हें तो खाने का ढंग बता रहा है, तुम्हें तो बाजार में कैसे खरीदना चाहिए इसका ढंग बता रहा है, यहाँ तक कि तुम्हें इस्तिंजा करने का ढंग बता रहा है। नबी की ये शान नहीं है कि ये ऐसी मामूली बातों को तुम्हें बताता रहे। नबी की शान ये है कि वो बंदों को अल्लाह से जोड़ता रहे। हाय हाय सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत सलमान फारसी का जवाब तो सुन लो। इरशाद फरमाते हैं, हाँ, हमारे नबी ने हमें दाहिने हाथ से इस्तिंजा करने को मना फरमाया है और हमारे नबी ने हमें इस्तिंजा करने का तरीका बताकर हमें किसी का मोहताज नहीं छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हुजूर सदरुल शरिया। जिंदाबाद। मेरे आका लोगों को जिंदगी बताने आए हैं कैसे जिंदगी गुजारना है, कैसे लोग अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे और क्या काम करेंगे तो अल्लाह की नाराजगी मोल लेंगे। जरा सोचिए, वो लोग जो आज दुनियादारी के मामले में बहुत आगे जा रहे हैं और सोचते हैं कि ये लोग पिछड़े लोग हैं, ये मौलाना लोग को कुछ आता नहीं है और जब जरूरत पड़ती है तो लोग मौलाना ही के दरवाजे पर आते हैं, मौलाना साहब हमारे वहाँ बच्चा पैदा होगा है, कान में अजान दे दीजिए, मौलाना साहब उसका अकीका करना है, जरा जानवर को ज़बह कर दीजिए, मौलाना साहब उसका नाम रखना है, जरा नाम रख दीजिए, इमाम साहब निकाह पढ़ाना, हमारा बच्चा अब जवान हो गया, निकाह पढ़ा दीजिए। जरा सोचिए, मामला यहीं तक नहीं रुकता है। अब बाप मर गया है तो मौलाना साहब चलिए जनाजा पढ़ा दीजिए, उसके बाद मौलाना साहब हमारे बाप ने ये माल छोड़ा है, चलिए उसको तकसीम कर दीजिए, और उसके बाद इसाले सवाब करना है तब भी हमेशा मौलाना की जरूरत पड़ती है, फिर भी मौलाना ही को कोसते हैं। लेकिन मौलाना की शान ये है, वो जानता है कि अल्लाह की बारगाह से, रसूल की बारगाह से मुझे क्या जिम्मेदारियां मिली हैं। मुझे ये जिम्मेदारी मिली है कि मैं कमा हक कहूँ उनकी दीन की रहनुमाई करता रहूं। इसलिए वो जानता है कि आप मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो आपकी मदद के लिए आगे आ जाता है। और सिर्फ ये दुनिया में नहीं है, जन्नत जैसी अजीम जगह पे भी मौलाना के लोग मोहताज होंगे। जन्नत जहां वो नेमतें जिसका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता,
جب ساری نعمتیں بندوں کو اللہ دے دے گا تو اللہ پوچھے گا اے میرے بندو بتاؤ کیا کوئی اور نعمت رہ گئی جو میں نے تمہیں نہ دی؟ کوئی اور نعمت چاہیے تو بولو۔ لوگ نعمتوں کے انبار دیکھیں گے، سوچیں گے اب کون سی ایسی نعمت ہے جو ابھی تک ہمیں جو ملی نہیں۔ لوگ مشورہ کریں گے ہاں کون سی نعمت ہوگی؟ لوگ کہیں گے چلیں مولانا صاحب کے پاس عالم سے پوچھتے ہیں، وہ عالم بتائیں گے کہ کون اور نعمت ہے جو ہم ابھی تک نہ پا سکے۔ تو عالم کے پاس جب جائیں گے تو عالم انہیں مشورہ دیں گے اور انہیں کہیں گے ہاں ایک نعمت ہے جو ابھی تک ہمیں نہ ملی، جاؤ اپنے رب سے یہ عرض کرو اے رب ہمیں اپنا دیدار کرا دے۔ ذرا سوچئے یہ دنیا ہی نہیں ہے، آخرت میں بھی بندہ ایک عالم کا محتاج ہے۔ اور اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ لوگ صرف بے راہ روی کے شکار نہیں ہیں، بدعمالیہ کے شکار نہیں، بلکہ بدعقیدگیاں ان میں گھستی چلی جا رہی ہیں۔ جس طرح سے ایک جوک آدمی کے بدن پر چپک جاتا ہے تو وہ خون چوستے چوستے اس کے بدن کے اندر گھس جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے بد مذہبیت مسلمان سنی صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے اب ان کے اندر سرایت کرنے لگی اور لوگ ان میں رشتہ داریاں کرتے ہیں۔ دوستیاں تو کرتے تھے، اب رشتہ داریوں تک معاملات آ گئے۔ لیکن ذرا سوچئے یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ ذرا سوچئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس شان کا بنایا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک صحابی جو ہے جلدی سے مسجد میں آتے ہیں، میرے آقا کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع کے عالم میں سوچتے ہیں اگر میں صف میں پہنچ کر کے نیت باندھوں گا تو پہلی رکعت چھوٹ جائے گی، اس لیے وہ پیچھے ہی صف میں نیت باندھ کر اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں آگے بڑھ گئے، وہاں اس صف میں مل گئے۔ جب میرے آقا نے سلام پھیرا ہے تو ارشاد فرمایا اے فلاں تم نے سب کے پیچھے کیوں نیت باندھ لی اور سب کے اندر تم گھس گئے؟ عرض کرتے ہیں کہ ڈر رہا تھا کہیں پہلی رکعت چھوٹ نہ جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ پہلی رکعت کو پانے کا جذبہ تم میں اور زیادہ کرے، لیکن اب آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ سن لو جس طریقے سے میں تمہیں اپنی نگاہوں کے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ جیسے میں آگے دیکھ رہا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھ رہا ہوں، اور 1400-1300 سال کے بعد آنے والا کہہ رہا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ کیا ایسے سے دوستیاں کی جائیں گی؟ کیا ایسے سے رشتہ داریاں کی جائیں گی؟ ذرا سوچئے اب آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ ذرا سوچئے اگر نبی مالک نہیں ہے تو پھر کون مالک ہوگا؟ رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے اور نبی کو ساری کائنات کا مالک بنا دیا۔ کیا صحابہ کرام کے حالات آپ نے نہ سنے؟ جسے اپنی بیماریوں سے شفا پانا ہے وہ بھی نبی کی بارگاہ میں آ رہا ہے، جسے بارش کی ضرورت ہے وہ بھی نبی کی بارگاہ میں آ رہا ہے، جسے اولاد کی طلب ہے وہ بھی نبی کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اور حق تو یہ ہے حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ سے سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، جو آپ سے حدیثیں سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ جا کے ذرا معجون کھاؤ۔ آج وہاں بھی رہتا تو کہتا ذرا معجون کھاؤ، دہی دودھ اور مکھن لو، لیکن وہ صحابی ہیں نبی کی بارگاہ میں آئے، ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ دامن کیوں نہیں؟ رومال کیوں نہیں؟ چادر۔ دامن چھوٹا ہے، رومال چھوٹا ہوتا ہے،
اے ابو ہریرہ آج اتنا دوں گا کہ تمہارے دامن میں نہیں سما پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی چادر پھیلاؤ۔ چادر پھیلایا، مٹھی ایسے کر کے اس میں ڈال دی اور چادر کو لپیٹ دیا۔ یہ وہابی ہوتا کہتا ہے مٹھی میں تو کچھ نہیں تھا، چادر میں کیا ڈالا ہم نے تو نہیں دیکھا۔ لیکن وہ صحابی رسول ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگاتے ہیں تو اب حضرت ابو ہریرہ کا کلام سنیے۔ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے نبی سے سنا تھا اور جو کچھ میں نے سنا ایک لفظ بھی میں اس میں سے بھول نہ پایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ کیا کیا نبی نے؟ کیا چیز اس چادر میں ڈالی ہے؟ کیا چیز ابو ہریرہ نے اپنے سینے سے لگائی ہے؟ یہ نہ ابو ہریرہ جان پائے نہ ہم جان پائے۔ نبی نے کیا عطا کیا ہے یہ نبی جانتے ہیں، ان کا رب جانتا ہے۔ لیکن دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو کچھ نبی سے سنا تھا اور آئندہ جو کچھ میں نے سنا سب میں مجھے یاد ہے، اور دنیا اسلام میں سب سے زیادہ احادیث جس صحابی سے مروی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ سوچئے وہ عظیم ابو ہریرہ اسی کو کہتے ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہیں۔ میرے آقا اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 70,000 ایسے لوگ ہیں میری امت میں سے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ اتنے محسن کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ مجھے ان میں سے کر دیجئے۔ بغیر حساب کتاب جنت میں جانا ہے، لیکن یہ صحابی رسول کھڑے کیوں ہوئے؟ یہ وہابیوں کا منہ بند کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ مجھے ان میں سے کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا جاؤ عکاشہ تم ان میں سے ہو۔ دوسرے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ مجھے بھی کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ سبقت لے گئے، یہ نہیں فرمایا تم کو نہیں دوں گا، تم ان میں سے نہیں ہو یہ نہیں فرمایا، بلکہ عکاشہ سبقت لے گئے۔ کوئی وہابی ہوگا کہے گا اس میں حضور کی کیا خصوصیت؟ وہ تو 70,000 جنت میں بغیر حساب کتاب کے جانے والے تھے، اس میں حضور کی کیا خصوصیت؟ لیکن حضرت عکاشہ ابن محسن نے یہ بتا دیا کہ وہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلیکٹ کریں گے، اور حضرت عکاشہ کو اس میں شامل کر کے میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں اگرچہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن وہ 70,000 وہ ہوں گے جن کو میں چاہوں گا، جن کو میں چاہوں گا وہی 70,000 ہوں گے۔ کوئی اپنی عبادت و ریاضت کے بلبوتے پر، کوئی اپنے تقوی و پرہیزگاری کے بلبوتے پر ان 70,000 میں نہیں شامل ہوگا، بلکہ جسے میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ ذرا سوچئے میرے آقا کا یہ اختیار ہے، اور آج یہ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ ایسے لوگوں سے رشتہ داریاں کی جائے، ایسے لوگ سے دوستیاں کی جائے۔ اے لوگوں سب سے قیمتی مال جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ ذرا سوچئے جس کے پاس 1 لاکھ کا موبائل ہوتا ہے کتنی حفاظت کرتا ہے، اتنے اسکرین گارڈ اس پہ لگواتے ہیں، اس کے اوپر بھی کور لگواتے ہیں کہ کوئی ہلکی خراش نہ پڑ جائے۔ کیوں؟ قیمتی ہے اس لیے۔ لیکن کیا ایمان اس سے سستا ہے؟ کیوں نہیں ہم اپنے ایمان کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ ہر ایسے شخص سے ملنے سے پرہیز کیا جائے، ان کی دوستیوں سے بچا جائے جن کی دوستیاں اور جن کی ملاقاتیں ایمان پر خراش ڈالتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے، نہ دوستیاں کی جائے،
نہ ان سے ملاقاتیں کی جائے، نہ ان سے رشتہ داریاں کی جائے، اسی میں اصل کامیابی ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اعلیٰ حضرت کے دامن میں آ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ، وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب تک زندہ رہے ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے رہے، قلم چلاتے تھے، تقریر کرتے تھے، لیکن یہ نہ کوئی سمجھے کہ اب وفات کے بعد ایمان کی حفاظت نہیں کرتے۔ قلم تو کرتا ہی کرتا ہے، اب تو ان کا نام بھی ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ صرف نام لے لو، اعلیٰ حضرت، ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، کوئی تبلیغی آپ کے محلے میں نہیں آئے گا، بے شک بے شک کوئی آپ کو چلے پہ لے جانے کے لیے نہیں آئے گا، صرف یہ کہہ دو ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، بے شک ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے در کے غلام ہیں، آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی، کوئی بھی آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ کیوں؟ اعلیٰ حضرت کو اللہ و رسول نے وہ اختیار دیا ہے، ان کے نام کے اندر یہ تاثیر دی ہے کہ اے احمد رضا، زندگی بھر تم نے ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے، تو اب ہم تمہارے نام میں یہ تاثیر رکھتے ہیں، جو تمہارا نام لے گا اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ضرورت ہے انہی سرکار اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے، ان کے عظیم خلیفہ بلکہ احب الخلفاء حضور صدر الشریعہ کے لخت جگر، بے شک بے ان شک کے جانشین، ان کے نور نظر، ان کے علم کے جانشین، جو کچھ کہو سب ہے، بے شک بے شک بلکہ یہ کہو اس زمانے میں صدر الشریعہ ولی۔ حضور محدث کبیر شہزادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واسطے اور دو واسطے سے اعلیٰ حضرت کے دامن تک جوڑ دیں گے۔ سیدنا مفتی اعظم عالم، ان کے واسطے سے صرف ایک ہی واسطہ، حضور حافظ ملت اور حضور صدر الشریعہ، اس واسطے سے دو واسطہ، صرف دو ہی سیڑھی، اور ایک سیڑھی میں آپ اعلیٰ حضرت کے دامن میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ اس سے زیادہ قرب اور اب کہاں ملے گا؟ سبحان اللہ اتنا قرب ہے، اور اعلیٰ حضرت کا ان کے اوپر اتنا احسان ہے کہ 90 سال کی عمر میں بھی بغیر مدد کے چلتے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ وہ دور دراز علاقوں میں جو سفر کرتے ہیں وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کرتے ہیں، نہیں، وہ صرف اس پیرانہ سالی میں اس لیے سفر کر رہے ہیں کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کروں، سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں زیادہ سے زیادہ سرکار اعلیٰ حضرت سے جوڑ دوں تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ اور اسی کام کے لیے آج آپ کے شہر بالور میں حضور محدث کبیر جلوہ افروز ہوئے۔ سبحان اللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ باادب ہو کر زیادہ سے زیادہ ان کا فیضان آج لوٹنے کی کوشش کریں۔ بے شک اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرتا رہے اور ہمارے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی سچی محبت ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ خطاب حضرت علامہ